उसने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। हम वो सियाह बख्त हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ ने आज खुदा हाफिज़ कह दिया। आज हमारे मुल्क का असासा, हमारे मुल्क का एक अजीम नाम हमें छोड़कर इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं। 2020 का साल एक ऐसा साल रहा जिसे मैं जुदाई का साल कहूँगी। इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े लिविंग लेजेंड्स हमें छोड़कर चले गए। इसी साल में बहुत सी बीमारियों ने आन घेरा और इसी साल में दुनिया की मईशत तबाह हो गई। हम नहीं जानते कि इसके पीछे खुदा की क्या बेहतरी है। तारिक अजीज़ जैसा हर दिल अजीज़ शख्स, हमारे मुल्क का सरमाया, आज जब हमें छोड़कर गया और ये ख़बर हमारे कानों तक पहुंची तो कान गोया ये ख़बर सुनना नहीं चाहते थे और आंखें इसे देखना नहीं चाहती थीं। लेकिन ख़बर देखने के बावजूद भी ऐसा महसूस हो रहा था कि दिल और आंखें हमारा साथ नहीं दे पा रही, इस पे यकीन नहीं कर पा रही। तारिक अजीज़ के बारे में आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो शायद आप कभी नहीं जानते थे। अल्लाह माफ़ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना। हाँ छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना, ये जो सूट पहना हुआ है जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है और चलता चला जाता है। फिल्म में काम किया। अब देखिए नीलाम घर बकौल उनके, उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहां याद आया। एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहां कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहाँ फंस गई? तारिक अजीज़ जो हमारे मुल्क के एक अजीम फ़िलासफ़र, एक अजीम शायर और एक कॉम्पेयर थे। वो तारिक अजीज़ जिनके प्रोग्राम नीलाम घर ने 3 दिहाइयों तक, 3 नस्लों तक लोगों की ज़हनी तरबियत की, 3 नस्लों की परवरिश की और उनको इखलाकी इक़दार सिखाई। वो तारिक अजीज़ जो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। तारिक अजीज़ शुगर के पेशेंट थे और बिल्कुल नॉर्मल थे। आज वो रूटीन चेकअप के लिए जब अपने घर वालों के साथ हॉस्पिटल जाने लगे तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठे उनको हार्ट अटैक आया और अचानक उनकी डेथ हो गई। तारिक अजीज़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी और उनके लवाहिकीन में अब सिर्फ़ उनकी बेवा रह गई हैं। तारिक अजीज़ के बारे में एक मर्तबा मुझे किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने बताया था कि लोग उनको बहुत से मशवरे दिया करते थे कि आपकी औलाद नहीं है मतलब आपका कोई नाम लेवा नहीं है, तो आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, इस पैसे का आप क्या करेंगे? तो तारिक अजीज़ ने ये कहा था कि ये जो तमाम दुनिया है, जो मेरे फ़ैन्स हैं, वही मेरे बच्चे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी जायदाद का वारिस कौन होगा तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद
اور میرا سب کچھ غریبوں میں بانٹ دی جائے، کیونکہ میرا جو کچھ بھی تھا وہ اس ملک کا اثاثہ تھا اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ غریبوں کے کام آنا چاہیے۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے جو والد تھے عبدالعزیز، انہوں نے 1947 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان میں نہیں رہیں گے اور ان کا دیس اب پاکستان ہوگا، لہٰذا وہ مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے پاکستان کے شہر ساہیوال میں آ گئے تھے۔ اور طارق عزیز کا جو بچپن تھا اور جو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ ساہیوال سے ہی کی تھی۔ ساہیوال میں جب وہ تھوڑے پلے بڑھے تو اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ریڈیو پاکستان میں۔ وہاں سے وہ اتنی دور سے سفر کر کے لاہور آیا کرتے تھے اور ریڈیو پاکستان کی وہ ایک ایسی آواز بن گئے تھے کہ چہرے سے بے شک ہی لوگ شناسا نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ بولتے تھے تو کئی دلوں کو قرار آتا تھا، کئی دلوں کو سکون ملتا تھا۔ لوگوں کا یہ عالم تھا، ان کے اتنے فینس تھے کہ ریڈیو پاکستان کے باہر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں طارق عزیز کو ملنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ 1964 میں جب پی ٹی وی کا قیام ہوا تو طارق عزیز وہ پہلے میل اناؤنسر تھے جنہوں نے ٹی وی پر آ کر پہلی بار اناؤنس کیا تھا کہ پی ٹی وی جو ہے اس کا قیام عمل میں آ گیا ہے، اور یہ بلیک اینڈ وائٹ دور تھا۔ آپ ذرا وہ کلپ دیکھیے اور ان یادوں کو پھر سے تازہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں، ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ۔ اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے۔ ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون 1975 میں پی ٹی وی کے اندر ایک پروگرام شروع کیا گیا جس کا نام تھا نیلام گھر، اور نیلام گھر کے لیے ان کو چاہیے تھا ایک ایسا اینکر جو کہ ایک وقت میں ہر فن مولا ہو، اور اس کے لیے انہوں نے چوز کیا تھا طارق عزیز صاحب کو۔ طارق عزیز نے ایک منفرد اور جداگانہ صلاحیت کے ساتھ اس شو کو اس طریقے سے ہوسٹ کیا کہ کئی دہائیوں تک، 3 نسلوں تک یہ شو چلتا رہا۔ اس شو کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے پاسز اور اس کے ٹکٹس جو ہیں وہ کئی مہینے پہلے بک کراتے تھے، اور یہ پورے ملک کا ایسا مقبول شو تھا جس میں آنے پر لوگ ایک فخر محسوس کرتے تھے۔ جب نیلام گھر آن ایئر ہوتا تھا، جو اس کا ٹائم ہوتا تھا آن ایئر کا، اس وقت گلیاں اور سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ لوگ اپنے گھروں پر بیٹھ کر نیلام گھر کا انتظار کیا کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شو کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس شو کا نام نیلام گھر سے ہٹا کر طارق عزیز کے نام پر رکھ دیا گیا، یعنی بزم طارق عزیز۔ طارق عزیز ہر فن مولا تھے۔ وہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے کہ جب وہ ٹی وی میں اپنا نام منوا چکے تھے تو اس کے بعد وہ سیاست میں بھی آئے تھے، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کیونکہ لوگ زیادہ تر طارق عزیز کو صرف اس ٹی وی شو کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن جب وہ 9 عمر تھے تو انہوں نے بہت ساری فلمز میں بھی کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں اور ہار گیا جیسے انسان جیسی فلمیں شامل ہیں، اور وہ فلمیں بہت کامیاب ہوئیں۔ 1992 میں حکومت پاکستان نے ان کو ایوارڈ بھی دیا تھا جو ان کی حسن کارکردگی کے حوالے سے تھا۔ 1997 میں
طارق عزیز کو بہت سی بااثر شخصیات نے اس بات پر کمپیل کیا تھا کہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے اور اپنی پازیٹیو شخصیت کا اثر جو ہے وہ لوگوں پر چھوڑنا چاہیے اور انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے، جو کہ اگرچہ وہ کیا کرتے تھے لیکن سیاست میں آنے کا بہت سے لوگوں نے جب ان کو مشورہ دیا تو 1997 میں 1997 میں وہ سیاست میں آ گئے تھے اور قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے، لیکن بہت لمبا یہ ٹائم سپین نہیں چل سکا ان کی سیاست کا۔ طارق عزیز نے ساری زندگی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آج اپنا کل اثاثہ، اپنی جائیداد، اپنی دولت حکومت پاکستان کو یہ کہتے ہوئے وصیت کی ہے کہ یہ سارا پیسہ اور یہ ساری جائیداد اس ملک کی امانت ہے اور یہ غریبوں میں بانٹ دی جائے۔ ایسے ہوتے ہیں ہیروز، ایسے ہوتے ہیں لیجنڈز، اور ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے بنیں گے۔ آج طارق عزیز نے ہر آنکھ کو نم کر دیا ہے، ہر انسان ان کے لیے دعا کر رہا ہے، اگرچہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ہم سب ان کے بچوں کی طرح تھے۔ آج ہماری آنکھیں اس لیے نم ہیں کیونکہ ہم سب طارق عزیز کو بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔